بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو بڑی ہوکار ہر ٹی وی پہ پچھلے 2-3 دن سے جو پارٹیز کے اندر سیٹس ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ بحث و بحثہ اور تباہی ہو رہی ہے کہ کیا پارٹیاں ڈری بیٹھی ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ ایک حرفی بات ہے کہ آپ جب کولیشن گورنمنٹ بنا رہے تھے 12 اپریل 2022 کے اندر، اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ 22 سیاست کے اندر کوئی تو وعدے وعید ہوئے ہوں گے، کوئی تو عہد و پیمان ہوئے ہوں گے، وہی ہوئے۔ کافلی کے 2 سیٹس ملی تھی، وہ ان کو اٹھا کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بالکل الیکٹ کرائیں گے، وہی ہوئے۔ ایم کیو ایم نے جتنے ووٹ کی سپورٹ کی تھی، 1 2 3 سیٹ چونکہ وہاں پہ تحریک انصاف کو ایک سپیس ہے، مسلم نون کے پاس نہیں ہے، تو ایم کیو ایم ان کو کچھ دینے کے بھی قابل ہے، 2-4 وہاں سے مل جائیں گی۔ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے پی میں ان کو بہت کچھ دے سکتے ہیں، اور مسلم نون بھی کے پی میں کچھ نہ کچھ فضل الرحمان کو دے سکتی ہے۔ تو یہ ایک عام سی جو ہے مفاہمت ہے، اس کو کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر کوئی ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا اس میں بھی بات کر لوں۔ ایک لفظ ہے مکافات عمل، انگریزی میں کہتے ہیں ریٹریبیوشن۔ اب تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، رہنما جو ہیں، وہ اکثر مکافات عمل کی زد میں آئے ہیں، اور سبق ہم نہیں سیکھتے۔ شاید تاریخ کا تلخ جو سبق ہے ہی یہی کہ اس سے کوئی بندہ سبق نہیں سیکھتا۔ یہ بات اسے کہنا پڑی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر 3 کیسز جڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی وہ خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ان کی سنگینی کا اندازہ ہے نہیں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ان کے وکیل ان کو کیا بتاتے ہیں، کیا لحمل اختیار کرتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن سائفر کا کیس، القادر ٹرسٹ کا کیس اور توشہ خانہ کا کیس، یہ 3 ایسے سنگین کیس ہیں، اور ہر ایک کی جہت فرق ہے۔ مثلا آج زبیدہ جلال نے ایک انتہائی خطرناک جلالی بیان دیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ وہ انفیکٹ کیبنٹ کے بہاف پہ وہ اپروو بن کے سامنے آئی ہے، اور کیبنٹ کی طرف سے یہ سفارش کر رہی ہے کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرائیں کہ کیبنٹ کی جو اپروول لی گئی ہے وہ انتہائی غیر قانونی اور غیر مروجہ طریقے سے لی گئی ہے۔ اور ساتھ بے شمار دوسرے بھی کیبنٹ منسٹرز ہیں جو گواہی ڈال رہے ہیں کہ بالکل یہ زبیدہ جلال صحیح کہہ رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے آج جیو ٹی وی پہ ایک انٹرویو دی ہے، جس میں انہوں نے وہی رونا رویا کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے مجھے پیغام دے کے بھیجا۔ اب اندازہ لگا یہ ہماری اصل وجوہات کیا ہیں، ہم کیوں مار کھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اتنی بڑا جہاد لڑ رہے تھے جنرل باجوہ کے خلاف، میر جعفر اور میر صادق کے خلاف، جانوروں کے خلاف، اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ 3-4 مہینے کے جلسے جلوس، لاہور، پشاور، کراچی، کریا کوچا، اور سپٹمبر اکتوبر میں پرویز خٹک جا رہے ہیں پچھلے سال انہی دنوں میں جنرل باجوہ کے پاس کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ یہی بات جو ہے شاید جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے آخری دنوں میں یہی کی۔ پروفیسر سر خٹک صاحب نے کہا جی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی تو جب بھیجا پیغام دے کے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، تو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو لٹل ٹو لیٹ، اٹ واز ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ، کیونکہ باجوہ ایک اپنی گیم میں تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کوئی اصولی موقف اس کا مطلب نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب دوزخ میں جاؤ گے، جنت میں انہوں نے کہا جہاں 4 آنے کا فائدہ ہے۔ عمران خان صاحب تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اقتدار بچنے کے لیے اگر گالم گلوچ کرنی ہے تو وہ کرنی ہے، منت اللہ کرنا ہے تو وہ کرنی ہے، جھوٹے وعدے وعید، سچے وعدے وعید، کمپرومائز، مفاہمت کرنی ہے اقتدار، اور یہ ساری ایک ٹریل ہے۔ فرق اسے نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ اس وابستہ ہیں ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کاش ہم اپنے باپ کی بھی غلط بات ہو تو کم از کم اس کو نوٹس لیں، ہم ٹھیک کر سکیں یا نہ کر سکیں، اللہ سے بات ہے۔ وہی ادب اداب بھی رکھے، تعلق بھی رکھے، لیکن کیا حرج ہے کہ میرا باپ جو ہے ایک
ایک معاشرتی برائی لے کے پھر رہا ہے، یا میرے باپ نے اگر جھوٹ بولا ہے اور میرے نوٹس میں آ گیا تو میں اس کو سچ نہ ثابت کروں. یہ ایک عجیب و غریب چیز کہ عمران خان صاحب نے اپنے فورم میں ڈالی ہے کہ وہ کسی جہت میں بھی عمران خان صاحب کی گوشمالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں لیڈروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو خیر ہر کوئی اپنے ہی مفادات کے لیے پھرے، میں ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہے کہ جنرل نالج ہے نہیں، اندھا دھند عمران خان صاحب کی خراب باتوں کو سے صرف نظر کر لینا اور جو باتیں ان میں اچھائی نہیں ہیں وہ ڈال کے ان کو اوتار بنانا. اب زبیدہ جلال کے کابینہ کی طرف سے جو بیان ہے اس کا نیب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو عمران خان صاحب کے خلاف جو انکوائری کمیٹی ہے، جو تفتیش ہے، اس کا حصہ بنا دیا ہے. یہ تو ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں. القادر ٹرسٹ کا ہو گیا، باقی بھی روزانہ کے بنیاد پہ کوئی نہ کوئی آتا رہے گا، لیکن بڑی ایک شدت سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور یہ عمران خان صاحب کے لیے خاصے سہانے روح ہوں گے. بلاول صاحب بھی بہت زیادہ ایگریسو ہوئے ہیں، نوجوان خون ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ابال اس کا آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نوجوانوں کے کوئی لنگسز ہوتے ہیں، ان کا جوش و خروش جو ہے وہ اگر آپ کے خلاف بھی آتا ہے تو اس کو قدر کرنی چاہیے کہ بڑا کمینڈیبل جوش و خروش ہے. میں ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے پاس بیٹھا تھا، بے نظیر صاحبہ جو ہے نئی آئی تھی، یہ اگست کا مہینہ ہوگا 1986. تو وہ ضیاء الحق صاحب نے BBC ریڈیو لگوایا ساتھ منگوا کے کہ BBC کی اردو خبریں آتی تھی سیربین، آزادی سے بولا جا سکتا تھا. تو وہاں بے نظیر صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو بہت برا بھلا کہا، بڑی لعن طعن کی. اب جنرل صاحب بیٹھے ہیں، صدر پاکستان بھی ہیں اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. تو جنرل صاحب نے بھی تو دیکھا اور سمجھا کہ شاید میں کوئی جو ہے نا بڑا ایک عجیب و غریب سچویشن پھنس گیا ہوں. ٹپیکل جنرل ضیاء الحق صاحب، ایک نوجوان خون ہے، جوش آیا ہوا ہے، اچھا ہے، یہ جوش جو ہے اس کو نکال دینا چاہیے اور ایسے جوش کو راستہ دینا چاہیے. تو بھائی بلاول صاحب بھی ان کے فرزند ہیں اور یہ آج کل یہ نوجوان ہیں اور اس لیے جوشیلا ہیں اور جوش آئے ہوئے ہیں. سب سے انٹرسٹنگ آج کی جو صورتحال ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی، جو پارٹی کے روزانہ کی بنیاد پہ جو لوگ ٹکٹ لینے کے لیے آتے ہیں مسلم نون کا، تو ان سے ان کا خطاب عام ہے. میاں صاحب آج کل خطاب عام کے ذریعے بہت کچھ کہہ رہے ہیں. کل کی بھی بات کی، میں نے بھی لوگ ڈسکس کی، آج اس بات کو آگے بڑھایا. آج انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کے اوپر ان کو بہت ہی تکالیف اٹھانی پڑی. واجپئی جب آئے تو مشرف صاحب نے میاں صاحب کے خلاف استعمال کیا. پھر ایک موقع آیا کہ انہوں نے میاں صاحب کو اقتدار سے علیحدہ بھی کر دیا اور پھر وہ ساری چیزیں کنیکٹ کی کہ جی واجپئی کو پاکستان بلا کے پاکستانی مقدس پاک سرزمین کو ناپاک کیا گیا. بعد میں یہی مشرف صاحب ناک رگڑتے رہے 2002 آگرہ میں جا کے 2003 میں واجپئی سے ناشتے کے اوپر مل کے معاملات طے کرنے کے لیے بہت کچھ دے کے آ گئے. کشمیر کے اوپر نئے سے نئے فارمولے دیے اور کشمیر کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن واجپئی وغیرہ اپنی شرائط پر لینے پر تیار تھے. کوئی عزت افزائی نہ ہوئی. یہی مشرف نیپال کے اندر واجپئی صاحب بیٹھے ہیں تو تقریر کر کے اپنی دنیا کو بڑا بتا رہے ہیں، اسٹیٹس مین ہے، آ کے واجپئی کو جو ہاتھ دلا، وہ اوپر بیٹھے تھے، ظاہر ہے یہ نیچے تقریر کر کے اپنی اترے نیچے سے تو واجپئی کو ہاتھ پلا دیا. وہاں پہ بھی ایویں تھرڈ کلاس بہت ہی مین اور ایک جو سستا قسم کا جیسچر تھا. یہ پاکستان کے بھی ہم لوگ عجیب ہیں کہ واجپئی گھر پہ چل کے آیا، مینار پاکستان پہ آیا، پاکستان کے مدد سرائی میں تقریر کی، یہ ہمیں قبول نہیں. پھر میاں صاحب کو مودی گھر ملنے آئے، جہاں جو جاتی عمرہ میرے گھر سے کچھ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ. کچھ بھی کہہ رہے ہیں، بہرحال اس کی اوقات ہے، ہماری اوقات میں اب تو فرق ہے نا زمین آسمان کا. اور وہ مودی نواز شریف صاحب کے گھر آیا تھا. کیا نواز شریف صاحب کی والدہ کو ملنے؟ ظاہر ہے والدہ کو ملنے نہیں آیا تھا، ایک غیر معمولی ایک جیسچر دینے آیا تھا، ایک غیر معمولی اپنائیت کا پیغام دینے آیا تھا. جیسا تیسا ہے، مجھے تو ذہن لگتا ہے گھٹیا آدمی ہے، مودی سب کچھ ہے، لیکن
آپ کی تو ضرورت تھی, آپ تو اسے فون کر رہے تھے عمران خان صاحب, اور فون نہیں اٹھاتا. تو یہ عمران خان صاحب نے خود کہا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. اور پھر کشمیر بھی چھین لیا, پھر جوتے بھی مارے اس نے عمران خان صاحب کو, باجوہ کو, دونوں کو ملا کے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کی عزت افزائی کر کے اور پاکستان کو ٹکے ٹوکری کر کے, پورے ہمارے ملک کو ٹکے ٹوکری کر کے مودی صاحب نے ان دونوں کو رخصت کیا ہے. ان کی زندگی میں یہ ان کے اوپر رہے گا کہ 5 اگست 2019 میں مودی کشمیر پہ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا اور اس کے اوپر اپنا تسلط مضبوط کر رہا تھا, تو پاکستان کے اندر جنرل باجوہ عمران خان صاحب کی جوڑی جو تھی اس کے قبضہ استبداد پاکستان اقتدار تھا. تو آج میاں صاحب نے وہ ساری باتیں دہرائیں, بتایا کس طریقے سے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے میاں صاحب کو کہا کہ مسٹر نواز شریف, یہ سی پیک چین کی طرف سے نواز شریف کو تحفہ ہے. یہ آج میاں صاحب نے کہا ہے, میں چیلنج کرنا تو کرتے ہیں. اس سی پیک کو کس محنت سے عمران خان صاحب اس کی کابینہ نے امریکہ کے اشارے پر اس کو دھتکارا, اس کو شیلف کیا اور اس کو چلنے نہیں دیا, اور سی پیک نامکمل ہو رہا. میاں صاحب نے اس کے ساتھ کارگل کی جنگ کے واقعات, وہ بھی ایک میاں صاحب کا بلیڈنگ پہلو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے اٹل بہاری واجپئی کو 21 مئی 1999 کو پاکستان میں آ کے وہ لاہور ڈکلیریشن دے رہے ہیں مینار پاکستان کے اوپر, جو کہا گیا لاہور ڈکلیریشن, وہ سب پڑھے لاہور ڈکلیریشن. اور آپ جو ہے 3 مئی بغیر وزیر اعظم کو بتائے 3 مئی پہ آپ نے کارگل کے اوپر اتنی بڑی جنرل مشرف نے جنگ چھیڑ دی, جو کہ جولائی تک لاسٹ ہے. اس کے لیے نواز شریف کو 4 جولائی کو کلنٹن کے پاس جانا پڑا. امریکن کی چھٹی, امریکہ کا یوم آزادی ہے 4 جولائی کو, اور وہ کلنٹن جو ہے اس نے اتنا روٹ تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اتنا روٹ تھا, اور وہ پہنچے کہ جی بند کرو, کیونکہ ہمارے فوجی کارگل میں مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے. آفیسرز بیچارے شہید ہو رہے تھے, جوانوں کی تو تعداد ہی کتنی مشکل تھی. خود پاکستان کے اندر جو پاکستان کی فوجی تاریخ میں جو چیم گوئیاں ہیں اور جو فگرز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اتنا پوری پاکستان کے 75 سال تاریخ میں جنگوں میں, ٹیررزم میں اتنا ہمارا فوجی شہید نہیں ہوا جو کہ کارگل کی جنگ میں ہوا تھا, اور نہایت مارا گیا ایک بالکل ایک احمقانہ جنگ میں. اور یہ وزیر اعظم کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ کارگل ہم نے فتح کرنا ہے, اور پھر جب فتح کر لیں گے تو نواز شریف صاحب خود بخود اس کی رخصتی ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں کی, یہ نہیں کہ کوئی برے سینس میں, اپنے اقتدار کے لیے, لالچ کے لیے, ہرس کے لیے. تو نواز شریف صاحب نے کارگل کا بھی ذکر کیا. اب وہ ساری باتوں کا ذکر کا مطلب یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے, ان لوگوں کا احتساب ہونا ضروری ہے. دیکھیں ججز کو تو آپ فیصلوں پہ احتساب نہیں کر سکتے. جو میاں صاحب نے کہا ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے فیصلے انڈو ہو جائیں گے, تاریخ میں خود ادریہ کر دے گی, لیکن جو حکومتی فنکشنریز تھے, عہدیداران تھے, جو جنرل تھا, اس نے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا کے پورے نظام کو, جمہوری نظام کو تہبالہ کر دیا, جس سے آئین کی بے حرمتی کی. وہ تو اب قبر میں بھی ہو تو اس کو ساتھ احتساب کر سکتے ہیں. وہ تو ایوب خان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, یحییٰ خان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے, مشرف کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس میں کون سی بات ہے کہ آپ ایک مملکت کے لیے جرائم کریں اور وہ انڈیٹیڈڈ چلے جائے. یہ تو آج کیوں ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں, یہی صرف نظر کرتے ہوئے کہ آج جنرل فیض کی اور جنرل باجوہ کی جوڑی جو ہے, عمران خان صاحب کے جو سہولت کار تھے, وہ تو ایک بورہ ناچیز تھا, پاکستان کا باجا بجا کے چلے گئے آپ لوگ. تو نواز شریف صاحب نے آج پھر اس کا اعادہ کیا. 2 حرفی بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اپنے بیانیے سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھا. پارٹیوں کے موقف کیا ہوتے ہیں, میاں شہباز شریف کون سی سیاست کر رہے ہیں, نواز شریف کے باقی ساتھی جو ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کون سی سیاست کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اکثر اکیلے رہ جاتے ہوں گے, پارٹی میں اکثر لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں. خصوصاً ایسے لوگ جو ان کے آگے پیچھے ہونے سے پارٹیاں برباد ہو سکتی ہیں. چنانچہ آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, بہت ساری خرابیاں جو ہیں اس کی وجہ جو پیدا ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.
لیکن میاں نواز شریف چپ تو ہو جاتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ نہیں کہتے کہ یو ٹرن لے لیا ہے کیونکہ یہ بڑا لیڈر لیتا ہے۔ تو میں ذاتی سمجھتا ہوں اور پورا امید ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی میری ان کے بارے میں آس ہے، یہی میری امید ہے، اور اسی چیز کو لے کے میں دل بٹھایا ہوا ہے کہ شاید کوئی لیڈر جو ہے جو خالصتاً اصول کے اوپر، اصول کیا، آئین پاکستان کی حرمت اور تقدس، اس کی حفاظت کے لیے ڈٹا رہے گا۔ میرا خیال ہے جب آپ یہ کریں گے تو جو نواز شریف صاحب کے مطالبات ہیں احتساب کے اور لوگوں کو سزائیں دینے کے، وہ خود بخود روبہ عمل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔